السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ارلی کنورٹ سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کری تھی اسلام میں، تو کن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ سر فہرست نام یہ ہیں۔ اگر مردوں میں بات کی جائے تو سب سے پہلے مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پہلی خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے بچے چھوٹی عمر والوں کی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پہلے سلیو کی بات کی جائے، غلام کی بات کی جائے تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اچھا، تو اگر ویسے دیکھا جائے تو تقریباً 20 کے قریب کے نام بنتے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں بالکل اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ ہو گئیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ، یہ سارے نام جو ہے سر فہرست ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بڑے بڑے صحابی ہیں جن کا، اور شروع میں ان حضرات نے بڑی تکلیفیں برداشت کری ہیں، خاص کر کے یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی، عمار رضی اللہ عنہ چھٹے ساتویں آٹھویں نمبر پہ ان حضرات نے بڑی مشقتیں برداشت کری ہیں۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ فرسٹ ریولیشن کے 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ہوا کے اندر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر پھر سے خوف زدہ ہو گئے اور گھر پر آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ان کو کمبل اڑائیں، کوئی چیز ان کو پہنائے، مطلب سردی خوف کی وجہ سے لگنے لگ گئی تھی، کپ کپاہٹ جسم پہ آ گئی تھی، جسم مبارک پہ۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد اس موقع پر آیت نازل ہوئی، او یو who have enfolded yourself with your mantle، یعنی کہ جس کے بندے آپ، جس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے، ارائز اینڈ وارن، اٹھیے اور لوگوں کو وارن کیجیے، آگاہ کیجیے۔ کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں آگاہ کیجیے اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں ان کو وارن کیجیے۔ اینڈ گلوریفائی دا ڈگنیٹی آف یور لارڈ، اور اپنے رب کی تعریف کیجیے، ان کو سنائیے۔ اینڈ پیوریفائی یور گارمنٹس، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ اینڈ کیپ اوے فرام آئیڈلز، اور بتوں سے دور رہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کام سے دور رہیے، اس کام سے دور رہیے، یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ لوگوں سے خطاب ہے، کیونکہ نبی تو ان چیزوں میں برائی میں ملوث ہوتے ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ خطاب ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیے، آئیڈل سے دور رہیے، در حقیقت عوام سے خطاب ہے، پبلک سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ اچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیا، اور اسٹوڈ اپ، اس کام کے لیے کھڑے ہو گئے، کمر باندھ لی۔ انفارم دا پیپل آف اللہ کمانڈمنٹ، اور اللہ کے احکامات کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، مطلب اس بارے میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ خفیہ تبلیغ چل رہی تھی اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے قریبی احباب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کر رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں I never invited anyone to the faith، مطلب میں نے کسی کو ایمان کے لیے دعوت نہیں دی، مطلب کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ who did not show any hesitation، کہ جس نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کری ہو ان embracing، اس کو قبول کرنے میں، ایکسپٹ ابو بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہنے کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس اتنے سارے جتنے بھی لوگوں کو جن کو میں نے اسلام کی دعوت دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کری، بس جیسے ہی دعوت دی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا، یہ تو تھی خفیہ تبلیغ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کری۔ 3 سال تک سیکرٹ تبلیغ جو چل رہی تھی اسلام کی،
اندر ہی اندر اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈمنٹ آئی کہ اینڈ او beloved warn your nearest kinsmen, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے، دین کی طرف بلائیں اپنے قریبی لوگوں کو. قرآن پاک کی یہ آیت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے جتنے بھی سردار وغیرہ تھے، بنو مطلب کے سردار تھے، اور آپ کے گھر والے جو ہو گئے، ان سب کو ڈکلیئر کیا ونس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری. اپنی نبوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا. اینڈ وارن دیم آف دا ہیئر آفٹر، اور اس کے بعد والی زندگی جو ہے اس کے بارے میں وارن کیا، سمجھایا کہ بھائی اگر دین ایک، اللہ کو ایک نہیں مانیں گے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اس کے کیا نتائج ہیں، کیا گناہ ہوگا. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے قبیلوں کے لوگوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو دعوت دینا شروع کری، بتایا. اچھا، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھا کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اچھے اچھے ٹائٹل دیے ہوئے تھے، صادق، امین، وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے. اور کس کی وجہ سے؟ میسج کی وجہ سے. کون سا میسج؟ اسلام کا میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. اور میسج کیا تھا؟ بلیو ان ون گوڈ، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والا پیغام تھا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹہڈ کا پیغام تھا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا، کہ آخرت کے دن میں کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اس چیز کے، اس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ تکلیفیں دینا شروع کر دیں بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہ بھائی آپ کا، تمہارا بھتیجا جو ہے اس طریقے سے کرتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتا ہے، تو تم اپنے بھتیجے کو روکو. تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں رک جاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ، جس کا مفہوم ہے، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو بھی میں ان کے مطالبات کو نہیں مانوں گا. پھر اس کے بعد ابو طالب نے فرمایا کہ do what you have been ordered, I shall protect and defend you. جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں آپ کی پروٹیکشن کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے اپنے چچا کو بھی دعوت دی تھی اسلام کی، یہ ابو طالب کو، حضرت ابو طالب کو. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، باقی میں آپ کی پروٹیکشن کروں گا، آپ کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جتنے بھی لوگ خلاف ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صفا پہاڑی کی اس پر جمع ہو گئے تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے جب یہ جس طرح اسلام کی دعوت دی تھی نا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان لوگوں سے پوچھا، سب کو مخاطب کیا، بنی فہر، بنی عدی، بنی عبد المناف، بنی عبد المطلب، سارے لوگ آس پاس جمع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑوں کا لشکر آ رہا، مطلب لوگ آ رہے ہیں، دشمن آ رہے ہیں اور تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو ان سب نے کہا جی بالکل، ہم نے آپ کے ساتھ ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کہ میں تم لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ اللہ آنے والے عذاب سے، اور اسلام کی دعوت دی. تو اس پر ابو لہب نے کہا تھا کہ ناؤز باللہ، برے الفاظ کہے تھے کہ آپ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تبت یدا، ناؤز باللہ، یہ الفاظ استعمال کیے. تو پھر اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ وہ موقع تھا جس موقع پر ابو لہب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن سب سے پہلے مخالفت کے لیے برے الفاظ اسی بندے نے استعمال کیے تھے. اس کے رپلائی میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی تھی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، اسلام قبول کیا تھا، ان کو اتنی تکلیف دی کہ ان کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ٹھہری. اچھا، پھر اس کے بعد
اللہ کا پیغام آیا کہ اب اوپنلی تبلیغ کیجیے، سب کو اوور آل تبلیغ کرنا شروع کریں، تو پھر آپ دیر فور پریچ اوپنلی وٹ یو آر کمانڈیڈ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اینڈ ٹرن اوے فرام دوز ہو جوائن فالس گاڈز، اور ان سے آپ پیچھے ہو جائیں، ٹرن اوے ہو جائے، چہرہ پھیر لیں، جو کہ اللہ کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک مانتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تبلیغ کے 3 موڈ سے، کون سے 3 موڈ ہو گئے؟ پہلا موڈ جو ہے وہ تھا سیکرٹ پریچنگ کا، جس میں کافی سارے لوگوں نے جو ہے تقریباً 20 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور دوسرا موڈ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ کا؟ کنز مین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار، خاندان والے، ان کو دعوت دی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب کو دعوت دینا شروع کری۔ ان 3 سیکرٹ پریچنگ جو ہے یہ شروع ہو گئی تھی تقریباً 6 مہینے کے بعد شروع ہو گئی تھی، پھر تقریباً 3 مہینے کتنے یہ 2 سال کے بعد شروع ہوئی تھی اپنے خاندان والوں کو، پھر اس کے بعد اوپنلی پریچنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈمنٹ آ گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی پریچ کرنا شروع کر دیا۔ تو آج کی کلاس ہماری ختم ہوئی، جس کے اندر ہم نے پریچنگ کے بارے میں پڑھا تھا ارلی مسلمز کو، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ باقی کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی تھی یہ انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔